کتنی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں کہ جن کو دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت میں بسر ہوئی۔ ناظرین، انہی خوش نصیب ہستیوں میں ایک ہستی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب پایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے، ان کی سیرت اور اوصاف پر بات کریں گے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے۔ دین اسلام کے اشاعت انس کے کیا کارنامے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ تذکرہ نہایت ایمان افروز ہونے والا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازم دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال پیشتر شہر یثرب میں پیدا ہوئے۔ 8-9 سال کے تھے کہ ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے والد بیوی سے ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ ماں نے دوسرا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیا، جن کا شمار قبیلہ خزرج کے مالدار اشخاص میں تھا، اور اپنے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلحہ کے گھر لے گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے گھر میں پرورش پائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کا یہ نقشہ تھا کہ باپ یعنی ابو طلحہ کی صحبت میں جب بادہ و جام کا دور چلتا تو بیٹا یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساگی گری کرتا۔ وہ پہلے دوسروں کو پلاتے اور بعد میں خود پیتے تھے، اور اس 10 سالہ بچے کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن کنیت نہ تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص قسم کی سبزی جس کا نام حمزہ تھا چنا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابو حمزہ پسند فرمائی۔ ناظرین، روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8-9 سال کی تھی کہ مدینے میں اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ بنو نجار نے قبول اسلام میں جو پیش دستی کی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ اس قبیلے کے اکثر افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لانے سے قبل توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عقبہ ثانیہ سے بیشتر دین اسلام اختیار کر لیا تھا، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے والد بت پرست تھے، وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہو کر شام چلے گئے تھے۔ ادھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے اس شرط پر نکاح کر لیا کہ وہ بھی مذہب اسلام قبول کریں، چنانچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور عقبہ ثانیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر مکہ جا کر بیعت کی تھی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر نور ایمان سے منور تھا۔ ان کی جنتی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا شمع اسلام کی پروانہ تھی، اور ان کے محترم باپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حنیف کے ایک پرجوش فدائی تھے۔ بیٹے نے انہی والدین کی آغوش محبت میں تربیت پائی اور کم عمر میں مسلمان ہوا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب اور ابتدائی حالات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس، ابو حمزہ آپ کی کنیت، خادم الرسول اللہ آپ کا لقب تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ نجار سے تھا، جو انصار مدینہ کا معزز ترین خاندان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جنب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام سلیم سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت لمحان انصاریہ ہے، جن کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبائی سلسلے میں مل جاتا ہے، اور رشتے میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی عمر ہو گئی کہ وہ یوم مسعود آیا، جس کے انتظار میں اہل یثرب نے مہینوں راتیں کاٹی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے اور شہر یثرب کو مدینہ النبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کم عمر تھے لیکن پرجوش تھے۔ جس ساعت سعید میں مدینہ طیبہ کا افق آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں سے منور ہو رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے کم سن لڑکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ اہل یثرب کو سنا رہے تھے، اور نہایت جوش میں خوشی خوشی شہر کا گشت لگا رہے تھے۔ محمد آ گئے کی آواز کان میں آتی مڑ کر دیکھتے کہ شاید کاروان محمد منزل مقصود پر خیمہ زن ہوا ہے، لیکن گرد کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔
اتنے میں گرد ہٹی اور نہایت ہی شوکت و شان سے نبوت کا چاند نمودار ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مند نگاہ رخ انور پر پڑی اور تصدیق قلبی اور اقرار لسانی نے صحابیت کا ممتاز شرف بارگاہ نبوت سے حاصل کیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اقامت فرمائی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمان خاص کے زمرے میں داخل ہو گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ کم و بیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پیشتر در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، دوسرے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے، جب یہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہوتی تھی۔ ان اوقات کے ماسوا بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے۔ لڑکوں نے دور سے دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور خود ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی تھی، گھر گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آج دیر کہاں لگائی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کام سے گیا تھا۔ وہ بہانہ سمجھیں اور پوچھا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کو کسی سے نہ کہنا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ان کے تلامذہ خاص تھے، فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اس راز سے آگاہ کرتا تو وہ تم تھے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ ناظرین، قربان جائیں صحابہ کی شان پر کہ بچپن میں بھی یہ رازداری کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا، ورنہ بچوں کو کیا، ہر کسی کو بتاتے پھرے۔ لیکن یاد رہے کہ صحابہ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہستیاں ہیں، اور پھر شاگرد بھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سفر و حضر اور خلوت و جلوت کی ان کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی، اور نزول حجاب سے پہلے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ ایک دن نماز فجر سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج روزے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور کچھ خرمے اور پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر نماز فجر کے لیے تیار ہوئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ خیبر میں داخلے کے وقت، جبکہ نبوت کا جاہ و جلال فاتح کی شان و شوکت رکھتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کو چھو گئے، جس سے ازار مبارک کھسک گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوئے مقدس کی سفیدی لوگوں کو نظر آ گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خیال نہ فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے درگزر کی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندہی سے بجا لاتے، اور اپنی فرما برداری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس مدت میں آپ کبھی خفا نہ ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کی نسبت یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہو گئی تھی، ان کو بیٹا اور کبھی کبھی پیار میں انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، چھوارے نوش فرماتے، کھانا موجود ہوتا تو کھانا تناول فرماتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے، نماز پڑھتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کا حد درجہ خیال تھا۔ غزوہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسیر ہو کر آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خیال ظاہر فرمایا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنا کر
شب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اطہر میں پہنچایا۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لگن میں مالیدہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور ایک مختصر سا جلسہ دعوت ترتیب دیا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات نے ان کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی میں ان سے مزاح فرماتے تھے۔ ابو حمزہ ان کی کنیت اسی مزاح کا نتیجہ تھی، اور ایک مرتبہ مزاح میں ارشاد فرمایا، اے دکان والے۔ ناظرین، بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب و اختصاص حاصل تھا وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں وہ کس استقلال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہتے تھے۔ یہی جوش محبت تھا جس نے میدان جنگ میں بھی آقا سے علیحدہ نہ ہونے دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ غزوہ بدر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کچھ نہ تھی، 12 برس کا سن تھا، لیکن مجاہدین اسلام کے پہلو و پہلو میدان جنگ میں موجود تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت گزاری کا فرض نبھا رہے تھے۔ ان کی اس کمسنی سے لوگوں کو شرکت بدر میں اشتباہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بدر میں موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ واقع بدر سے 1 سال بعد غزوہ احد واقع ہوا۔ اس میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے۔ البتہ جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ اور بیت الرضوان پیش آئی، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین شباب تھا، یعنی 16 برس کا سن تھا۔ اب وہ میدان جنگ میں نبرد آزمائی کے قابل ہو گئے تھے۔ 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا کیا۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جانثاروں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قاب تھے۔ اسی سن میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس غزوہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھے کہ ان کا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس کر رہا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ اور طائف میں معرکوں کا بازار گرم ہوا اور 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا کیا۔ ان سب واقعات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور سعادت دنیاوی اور اخروی سے بہراندوز ہوئے۔ ناظرین، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 26 یا 27 تک پہنچتی ہے، لیکن جن مقابلوں میں جنگ و قتال کی نوبت آئی ہے وہ صرف 9 ہیں۔ بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، مکہ، حنین اور طائف۔ روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں موجود تھے۔ موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معرکوں میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا 8 میں۔ غالباً انہوں نے بدر کو شامل نہیں کیا، جس کا سبب یہ ہے کہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر تک نہیں پہنچے تھے جو جہاد کی شرکت کے لیے ضروری قرار دی گئی تھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے آپ کے چند اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلدستہ اخلاق میں 4 پھول ایسے نازک، لطیف اور شگفتہ ہیں جن پر گلدستے کی خوبصورتی کا تمام تر انحصار ہے۔ حب رسول، اتباع سنت، امر بالمعروف، حق گوئی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف ہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جس زمانے میں وہ 10 برس کے نابالغ اور ناسمجھ بچے تھے، جوش محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھ کر کاشان نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو مشرف کرتے تھے۔ صبح کاذب کی تاریکی میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمسن بچہ بستر راحت سے اٹھتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے لیے مسجد نبوی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ شمع نبوت پر پروانہ وار شیفتہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نگاہ کرم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث صد تمانیت و تسلی تھی، اور آقا نامدار کی ایک آواز ان کے قالب عقیدت میں نئی روح پھونکنے کا سبب بن جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگرچہ ظاہری آنکھیں دیدار محبوب کو ترس گئی تھیں، لیکن محبت کی معنوی آنکھوں پر باب فیض اب تک بند نہ ہوا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور صبح کو واقعات شبینہ کی یاد تازہ کر کے گریہ وزاری کا ایک طوفان برپا کرتے۔ عاشق صادق کے تڑپانے اور تل ملانے کے لیے محبوب کی ایک ایک چیز نشتر کا کام کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعینہ یہی حال تھا۔ وہ محبوب دو عالم کا ذکر کرتے تھے
اور فرط محبت سے برقرار ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خال و خط زبان میں محبت گھول رہا تھا۔ الفاظ جو ادا ہو رہے تھے اسی عالم میں شوق و زیارت کا زبردست جذبہ ظہور پذیر ہوا، اور اس تذکرے نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم مادی کے گلی کوچے میں پھرا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شرف غلامی پر ناز کیا کرتے تھے۔ دفعہ حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا اور زبان سے بے اختیارانہ یہ جملہ نکلا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے۔ روایت ہے کہ ابراہیم بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں آئے۔ نماز کا وقت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا باندھے اور اسی کو اوڑھے یاد الہی میں مصروف تھے، اور ایک چادر پاس رکھی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ابراہیم نے پوچھا، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں سب سے اخیر نماز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑی تھی، ایک کپڑے میں ادا فرمائی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چراغ ہدایت تھا۔ وہ اسی کی روشنی میں شاہراہ عمل پر قدم رکھتے تھے۔ فرائض سے اتر کر واجبات و سنن تک میں بھی آپ کا اسوہ پیش نظر رہتا تھا۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس اعظم تھے، جس قدر جانور چاہتے ذبح کر سکتے تھے، لیکن خیر القرون میں مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نام و نمود سے بالاتر تھا۔ وہاں قربانی شہرت کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربانی کیے تھے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 ہی کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر لڑکوں کی طرف ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے السلام علیکم فرمایا تھا، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعف پیری میں بھی بچوں سے سلام میں سبقت کرتے تھے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ خلافت شیخی کے بعد ایسے نوجوان جو اسلامی تعلیم سے بیگانہ تھے حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر مقرر ہوئے، اس لیے بیشتر اوقات ان سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے تھے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جان بیچ کر اسلام کا سودا کیا تھا، اس طرز کو گوارا نہ کر سکتے تھے، اور ان کے جوش ایمانی میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ازائے حق پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ دراز تک فقید حیات رہے۔ بڑے بڑے جبار اور قہار امراء سے ان کو سابقہ پڑا جو با اعلان احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور مجمع عام میں ایسے امراء کو تنبیہ کرتے تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تشت میں رکھوا کر اپنے سامنے منگوایا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو آنکھ پر مار کر آپ کے حسن کی نسبت ناملائم الفاظ استعمال کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ دیکھا گیا۔ آپ نے بےتاب ہو کر فرمایا، یہ چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ مشہور جفاکار حجاج بن یوسف ثقفی اپنے بیٹے کو بصرہ کا قاضی بنانا چاہتا تھا۔ حدیث شریف میں قضایہ امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ حکم بن ایوب حکومت امیہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفاکی انسانوں سے مستجاوز کر کے حیوانوں تک پہنچی تھی۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مرغی کے پاؤں باندھ کر لوگ نشانہ لگا رہے ہیں، جب تیر لگتا تو بے اختیار پھڑپھڑاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہوئے اور لوگوں کو اس حرکت پر تنبیہ کی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز ایام شہزادگی میں دولت امیہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور چونکہ خاندان شاہی میں پرورش پائی تھی اس لیے رموز ملت میں دخل نہ تھا، لیکن رواج زمانہ کے موافق نماز خود پڑھاتے تھے اور اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمیشہ ٹوکتے تھے۔ بار بار ٹوکنے پر انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اگر آپ اسی طرح پڑھائیں گے تو میری عین خوشی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت صلاحیت پذیر واقع ہوئی تھی۔
ان جملوں نے خاص اثر کیا اور اسرار دین سیکھنے کی طرف توجہ صرف کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس کام کے لیے اور کون موزوں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں ان کی صحبت و تعلم کے اثر سے ایسی معتدل نماز پڑھانے لگے کہ ان کے قاعدہ و قیام کی موزونیت دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے سے زیادہ کسی شخص کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر بھی تعلیم دین و تبلیغ سنت سے غافل نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک اموی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض انصار کو، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، دمشق بلایا۔ وہاں سے واپسی کے وقت فجر ناقہ پہنچ کر عصر کا وقت آیا۔ چونکہ سفر ابھی ختم نہ ہوا تھا، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ باقی تمام آدمیوں نے 2 اور بڑھا کر 4 رکعتیں پوری کیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور فرمایا کہ جب خدا نے اس کی اجازت دی ہے تو لوگ اس رعایت سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ دین میں بال کی کھال نکالیں گے اور تعمیق سے کام لیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل کورے رہیں گے۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نماز ظہر پڑھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو آئے۔ انہوں نے کنیز سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ لوگوں نے کہا، کس وقت کی نماز کی تیاری ہے؟ فرمایا، عصر کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص بولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آ رہے ہیں۔ عمرہ کی سہل انگاری اور عوام کی غفلت دینی دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور ان سے خطاب کر کے فرمایا، وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آدمی بیکار بیٹھا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ جب آفتاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر مرغ کی طرح 4 چونچے مار لیتا ہے، جس میں یاد الہی کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حق گوئی کے بعد امر بالمعروف کا رتبہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پیروان دین کی مدح سرائی کی گئی ہے، امر بالمعروف کو امت اسلامیہ کے خیر الامم ہونے پر سب سے پہلے بطور استشہاد پیش کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ وصف خاص طور پر پایا جاتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک مرتبہ حوض کوثر کا ذکر آیا۔ اس نے اس کے وجود کی نسبت شک ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو لوگوں سے فرمایا کہ اسے میں جا کر سمجھاؤں گا، اور عبید اللہ کے ایوان عمارت میں جا کر فرمایا، تمہارے ہاں حوض کوثر کا ذکر ہوا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کوثر کے متعلق حدیث پڑھی اور مکان واپس تشریف لائے۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک انصاری سردار کے متعلق مصعب بن زبیر کو کچھ اطلاع ملی، غالباً سازش کی خبر۔ اس نے انصار کو اس جرم میں ماخوذ کرنا چاہا۔ لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی۔ وہ سیدھے دارالعمارت پہنچا۔ امیر تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے جا کر یہ حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے امراء کو یہ وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ خاص رعایت کی جائے، ان کے اچھوں سے سلوک کا برتاؤ اور بروں سے درگزر کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا مصعب پر اس قدر اثر ہوا کہ تخت سے اتر گیا اور فرش پر اپنا رخسار رکھ کر کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت اولاد میں تمام انصار پر فوقیت رکھتے تھے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک دعا کی اور اخیر میں یہ فقرہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 باتیں پوری ہوئیں اور تیسری کا منتظر ہوں۔ مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے برابر مالدار نہ تھا۔ اولاد کی اتنی زیادتی تھی کہ خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں، لڑکیوں کے نام حفصہ اور عمرو تھا، اولد ہوئیں اور پوتوں کی تعداد اس پر متضاد تھی۔ مختصر یہ کہ وفات کے وقت بیٹوں اور پوتوں کا ایک پورا کنبہ چھوڑا تھا، جن کا شمار 100 سے اوپر تھا۔ روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور بیٹوں اور بیٹیوں کے نام یہ ہیں، عبداللہ، عبید اللہ، زید، یحییٰ، خالد، موسیٰ، نذر، ابو بکر، برہ، علا، عمر، رملہ، امیمہ، ام حرام۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر اپنے مکان پر رہتے تھے۔ اس الفت کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اپنے لڑکوں کو خود تعلیم دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بھی حلقہ درس میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ ان کے کئی لڑکے فن حدیث میں شیخ اور امام کا منصب رکھتے تھے۔
اور طبقہ تابعین میں خاص عظمت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا اثر تھا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ تعلیم کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے۔ اپنے لڑکوں کو تیر اندازی کی بھی مشق کراتے تھے۔ پہلے لڑکے نشانہ لگاتے جس میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی تو خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا تیر جوڑ کر مارتے کہ نشانہ خالی نہ جاتا تھا۔ یاد رہے کہ لڑکوں کو تیر اندازی کی مشق کرانا انصار میں ایام جاہلیت سے رائج تھا۔ مورخ طبری نے تاریخ کبیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ کے حلیے اور لباس کی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل حلیہ معلوم نہیں۔ اس قدر معلوم ہے کہ خوبصورت اور موزوں اندام تھا۔ مہندی کا خضاب لگاتے تھے، ہاتھوں میں خلوق جو ایک قسم کی خوشبو تھی ملتے تھے جس کی زردی سے چمک پیدا ہوتی تھی، انگوٹھی پہنتے تھے۔ صاحب اسد الغابہ نے روایت کی ہے کہ انگوٹھی کے نگینے پر شیر کی صورت کندہ تھی۔ ایام پیری میں دانت ہلنے لگے تو سونے کے تاروں سے کسوائے تھے۔ بچپن میں ان کے گیسو تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان بالوں کو بھی ہاتھ سے مس فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیسو کٹوانا چاہا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو چھوا ہے، ان کو نہ کٹاؤ۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں نفاست اور پاکیزگی تھی، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا اس لیے زندگی امیرانہ بسر کرتے تھے۔ کپڑے قیمتی پہنتے تھے۔ خز کا لباس اس زمانے میں اکثر عمرہ پہنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خز کے کپڑے زیب تن کرتے اور اسی کا امامہ باندھتے تھے۔ خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ ایک باغ نہایت اہتمام سے لگایا تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ اس میں ایک پھول تھا جو مشک کی طرح مہکتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے 2 فرسخ باہر مقام طف میں ایک مکان بنوایا تھا اور وہیں اقامت پذیر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر کے اندر رہنے سے باہر بود و باس رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ کھانا اچھا کھاتے تھے۔ دسترخوان پر اکثر چپاتی اور شوربہ ہوتا تھا، کبھی کبھی ترکاری بھی ڈالی جاتی تھی۔ لوکی کی فصل میں اکثر لوکی پکتی تھی جو ان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت مرغوب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت فیاض اور سیر چشم تھی۔ کھانے کے وقت شاگرد موجود ہوتے تو ان کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ کرتے اور 3 یا 5 یا اس سے زیادہ چھہارے نوش فرماتے۔ پانی پیتے تو 3 مرتبہ میں ختم کرتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو بہت صاف کرتے اور ہر فقرے کو 3 مرتبہ بولتے تھے۔ کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ اندر جانے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ علوم مرتبت کی وجہ سے طبیعت میں انکسار و تواضع تھی۔ لوگوں سے نہایت بے تکلفانہ ملتے تھے۔ شاگردوں سے بھی تکلف نہ تھا۔ اکثر فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، لیکن ہم میں سے کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو کون محبوب ہو سکتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلفات کو ناپسند فرماتے تھے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ تحمل اور بردباری بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انتہا درجے کی تھی۔ وہ جس رتبے کے شخص تھے، اسلام میں ان کا جو اعزاز تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب بیان فرمائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو جو تقرب حاصل تھا، ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ ہر شخص ان کو محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن حکومت امویہ کے چند حکام و عمل ایسے متکبر اور بانقوت تھے کہ اپنے جبروت اور سطوت کے سامنے کسی کی عظمت و بزرگی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ حجاج بن یوسف ان تمام کا سر گروہ تھا۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں مخاطب کیا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس حلم سے کام لیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو بصرہ میں ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ اس تحمل کے ساتھ عظمت و جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کے صرف ایک خط پر خلیفہ عبد الملک اموی نے حجاج بن یوسف ثقفی جیسے بااختیار امیر کو، جو محض سلطنت کا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ایسا اتاب آمیز خط لکھا کہ خواص تو کجا ایک عام آدمی بھی اپنے لیے وہ الفاظ سننا گوارا نہ کرے گا، اور جس کا یہ انجام ہوا کہ حجاج کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کرنی پڑی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بصالت کا کافی حصہ پایا تھا۔ بچپن میں اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ ایک مرتبہ مراز الزہران میں خرگوش کو دوڑ کر پکڑ لیا تھا، حالانکہ ان کے تمام ہم عمر ناکام واپس آئے تھے۔ بڑے ہوئے تو فنون سپاہ گیری میں کمال حاصل کیا۔ وہ بہت بڑے شہسوار تھے۔
تیر اندازی میں ان کو خاص ملکہ تھا اور گھوڑ دوڑ میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ ناظرین، صحابہ میں ارباب روایت تو سینکڑوں ہیں، لیکن ان میں ایک مخصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جو روایات میں صاحب اصول تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ روایات کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط کی، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے وقت گھبرا جاتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ اس طرح یا جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جن حدیثوں کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی تھی آپ نے ان کو نہیں بیان کیا۔ اسی طرح آپ نے جو حدیث صحابہ سے سنی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ سنی تھی، اس میں امتیاز قائم کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ کسی علم کی سب سے بڑی خدمت اس کی اشاعت اور تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت انس اس باب میں اکثر صحابہ میں پیش ہیں۔ انہوں نے نہایت مستعدی اور اہتمام سے نشر حدیث کی خدمت ادا کی ہے، اور انہوں نے تمام عمر اس دائرہ تعلیم حدیث سے باہر قدم نہیں نکالا۔ جس زمانے میں تمام صحابہ میدان جنگ میں مصروف جہاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم جامع بصرہ میں دنیا سے الگ قول رسول اللہ کا نغمہ خلائق کو سنا رہا تھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع علم کا حال شاگردوں کی تعداد سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے طلباء شامل تھے۔ جس طرح ظاہری اور سلبی اولاد کی کثرت کے لحاظ سے وہ خوش قسمت تھے، اسی طرح معنوی اولاد کی بہتات میں ان کا پلہ بہت بھاری تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی ان کی روایات کا شمار ہزاروں تک ہے۔ صحیح بخاری میں ان سے 80 حدیثیں منقول ہیں، صحیح مسلم میں 70 اور متفق علیہ روایت کی تعداد 128 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا خود حامل وحی سے اکتساب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن صحابہ کرام کے دامن فیض سے وابستہ رہے ان کے نام نامی یہ ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ علم حدیث کی طرح علم فقہ میں بھی حضرت انس کو کمال حاصل تھا۔ یاد رہے کہ فقہائے صحابہ کے 3 طبقے ہیں۔ حضرت انس کا شمار دوسرے طبقے میں ہے، جن کے اجتہادات و فتاوی اگر ترتیب دیے جائیں تو ایک مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ فقہ سکھانے کے لیے بصرہ روانہ کیا تھا۔ اس سے زیادہ ان کی فقہ دانی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور حالات زندگی کا۔ اب ذکر کرتے ہیں خلفاء کے دور کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنانا چاہا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار شخص ہیں، آپ نے جو خدمت ان کے لیے تجویز کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خلافت میں طلب کیا اور بحرین کا عامل بنا کر بھیجا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا۔ اس جماعت میں تقریباً 10 اشخاص تھے۔ حضرت انس نے مستقل طور سے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا۔ ان مشاغل کے ماں سوا اس عہد کی تمام لڑائیوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت سے حصہ لیا۔ عجم کی فتوحات میں واقع تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں پیدل فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ شہر فتح ہونے کے بعد سپہ سالار عساکر عجم، جس کا نام برمضان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ماں اپنے اہل و عیال کے قید ہو کر اسلامی سپہ سالار اعظم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو حاضر کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے برمضان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ خلافت میں روانہ کیا اور 300 سپاہیوں کا ایک دستہ برمضان کی حفاظت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے مقدس وطن کی زیارت سے محبت کی آنکھیں روشن کی۔ کچھ دنوں مدینہ منورہ میں ٹھہر کر بصرہ واپس ہوئے۔ ذوالحجہ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ ان کے خلافت کا ابتدائی زمانہ نہایت پرامن تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد حالات نے نہایت خوفناک صورت اختیار کر لی اور فتنوں کا دروازہ
دفتن کھل گیا۔ آفاقی عالم سے مفسدین اٹھ کھڑے ہوئے، جا بجا باغیانہ تحریکیں نشو و نما پانے لگیں۔ ملک کے ہر گوشے میں فتنہ و فساد کی آگ مشتعل ہوئی اور فسادیوں نے دارالخلافت مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ لیکن اس وقت اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں بہت سی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جو ظلم کی طاقت سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے حق دارالخلافہ کے ایک مقدس گوشے سے بلند ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صداقت نے اسے سنا اور حمایت حق پر کمر ہمت باندھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطنت اسلامیہ کے ہر حصے میں ان بزرگوں کا وجود تھا۔ بصرہ بھی جو عراق عرب کا صدر مقام تھا ان بزرگوں سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ جب بصرہ میں ان ہولناک واقعات کی خبر پہنچی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بزرگوار نصرت دین اور تائید اسلام کے لیے مستعد ہو گئے اور اپنی پرجوش تقریروں سے تمام شہر میں آگ لگا دی۔ لیکن یہ امداد پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسند خلافت کو اپنے جلوس سے زینت بخشی۔ خلافت کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک عظیم الشان فتنے نے بصرہ سے سر اٹھایا، جس کی لپیٹ میں صحابہ بھی آ گئے۔ بصرہ حضرت انس کا مستقل قرارگاہ تھا اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، لیکن انہوں نے اس فتنے سے اپنا دامن بالکل محفوظ رکھا۔ وہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح گوشہ نشین رہے اور اس وقت تک نہ نکلے جب تک آتش فساد سرد نہ ہو گئی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد وہ عرصے تک زندہ رہے اور انقلاب زمانہ کے عجیب و غریب مناظر دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے گوشہ خلوت کو مقدم جانا اور شہرت کی گناگون دل فریبیوں پر اپنے نفس کو مائل نہ کیا۔ البتہ وہ اعمال حکومت کے دست ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی، جو سلطنت امویہ کے مشرقی ممالک کا گورنر تھا اور ظلم و جور میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نہایت سخت تنبیہ کی اور لوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن پر مہر لگوا دی۔ حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، چنانچہ ان کو دیکھ کر کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چال بازی، کبھی مختار کا ساتھ دیتے ہو اور کبھی ابن اشد کا، میں نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے۔ حضرت انس نے نہایت تحمل سے کام لے کر پوچھا، خدا امیر کو صحت دے، کس کے لیے سزا تجویز ہوئی ہے؟ حجاج نے کہا، تمہارے لیے۔ حضرت انس خاموش ہو کر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط میں جس میں حجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصے سے بےتاب ہو گیا اور حجاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس سے فوراً ان کے مکان پر جا کر معافی مانگو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ حجاج ماں درباریوں کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت انس نے اس کی عرض منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا۔ روایات کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اس وقت 100 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ 93 ہجری میں پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔ چند مہینوں تک بیمار رہے۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا اور دور دور سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو ثابت بنانی سے کہا، جو تلامذہ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دو۔ ثابت نے تعمیل حکم کی۔ اسی حالت میں روح مطہر نے داغی اجل کو لبیک کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ وفات کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے 103 مرحلے یعنی سال طے کر چکے تھے۔ بصرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلامی صحابہ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل و عیال تلامذہ اور احباب خاص کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فتن بن مدرک کلابی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے گھر کے قریب موضع تف میں دفن کیے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت انس کی وفات سے لوگوں کو سخت صدمہ ہوا اور واقعی رنج و الم کا مقام تھا، کیونکہ تربیت یافتگان نبوت ایک ایک کر کے اٹھ گئے تھے۔ صرف 2 شخص باقی تھے جن کی آنکھیں شمع نبوت کے دیدار سے روشن ہوئی تھیں۔ اب ان میں سے بھی ایک نے دنیا فانی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم فقہ کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں جو مختلف مسائل کے حوالے سے ہیں۔ یاد رہے کہ صحابہ کے زمانے میں تعلیم کا طریقہ عموماً حلقہ درس تک محدود تھا۔ حضرت انس بھی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ اثناء درس میں کوئی شخص سوال کرتا، اس کو جواب سے سرفراز فرماتے تھے۔ اس قسم کے سوال و جواب کا ایک مجموعہ ہے جس کا احاطہ اس ویڈیو میں ممکن نہیں۔ یہاں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن سے حضرت انس کے طرز اجتہاد
جودت فہم، دقت نظر اور اصابت رائے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ نبیذ مخصوص برتنوں میں پینا مکروہ ہے صحابہ میں عموماً متفق علیہ تھا۔ حضرت انس نے اس کو جس قدر وضاحت اور صفائی سے بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس میں انہوں نے ان وجوہ و اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے سبب سے ان برتنوں میں نبیذ پینے کی مخالفت آئی ہے۔ قتادہ نے دریافت کیا کہ کیا گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں؟ حضرت انس نے کہا اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی تاہم میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ یہ استدلال اس بنا پر ہے کہ جس چیز کی حلت و حرمت میں اشتباہ ہو اس میں حرمت کا پہلو غالب ہوگا۔ ناظرین، اب رہا یہ سوال کہ چند مخصوص برتنوں میں نبیذ پینے کی ممانعت کیوں آئی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عرب میں شراب رکھنے یا بنانے کے لیے وہ نفیس اور خوبصورت شیشے کے برتن جو آج یورپ نے ایجاد کیے ہیں موجود نہ تھے۔ وہاں عام طور پر کدو کی تبنی سرائی و سبو کا کام دیتی تھی اور اسی نوع کے چند برتن تھے جو قدرتی پھلوں کو خشک اور صاف کر کے بادنوشی کے لیے مخصوص کر لیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں شراب رکھنے سے اس کا اثر برتن میں پہنچتا ہوگا اور دھونے کے بعد بھی زائل نہ ہوتا ہوگا۔ یہی راز ہے کہ اوائل اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو ان برتنوں کا استعمال بھی ناجائز کر دیا گیا۔ گو بعد میں اس قسم کے برتنوں کا جن میں شراب نہ رکھی گئی ہو استعمال جائز قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن پہلی صدی ہجری کا پرجوش مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان برتنوں کے استعمال سے شراب نوشی کی یاد کو عہد اسلام میں اثر نو تازہ کرے۔ ناظرین، ایک مسئلہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں، جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک ہو اور نجاست آلود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نیا جوتا پہن کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یحییٰ بن یزید بنائی نے دریافت کیا کہ نماز میں قصر کب کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جب میں کوفہ جاتا تھا قصر کرتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل یا 3 فرسخ کا راستہ طے کر کے قصر کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 میل سفر کرنے سے قصر واجب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ مختار بن فلفل نے پوچھا کہ مریض کس طرح نماز پڑھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھ کر پڑھے۔ ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن دردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع دیگر اہلیان مدینہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نماز عصر پڑھ چکے ہو؟ کہا جی ہاں۔ پھر لوگوں نے استفسار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ فرمایا آفتاب خوب روشن اور بلند رہتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازہ مرد کا تھا اس لیے میت کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ عورت کا لایا گیا۔ حضرت انس نے کمر کی سیدھ پر کھڑے ہو کر اس کی نماز پڑھائی۔ علا بن زیادہ ادوی بھی نماز میں شریک تھے۔ اس اختلاف قیام کا سبب پوچھا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ علا مجمع کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس کو یاد رکھنا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کرنے کے بعد قنوت پڑھا ہے۔ فرمایا ہاں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن یہ حضرت انس کا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عموماً صحابہ کرام وتر میں رکوع کرنے کے قبل قنوت پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں حضرت انس کے پیرو ہیں اور انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ابن منظر نے علی الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت انس اور فلاں فلاں صحابہ سے مجھ کو جو روایتیں پہنچی ہیں سب میں رکوع سے قبل قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور یہی صحیح بھی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت انس سے جو روایت آئی ہے اس میں اس کی صاف تصریح ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ عاصم نے حضرت انس سے پوچھا کہ قنوت قبل رکوع پڑھنا چاہیے یا بعد رکوع؟ انہوں نے کہا کہ قبل رکوع۔ عاصم نے کہا لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع پڑھتے تھے۔ حضرت انس نے کہا وہ ایک وقتی واقعہ تھا، چند قبائل نے مرتد ہو کر بہت سے صحابہ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھ کر ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ ان مسائل کو مسند احمد سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان مسائل میں حضرت انس کس قدر صاحب رائے ہیں، اور ان کے اجتہادی مسائل کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اکثر صحابہ کے اجتہاد کے موافق ہیں اور اس لیے بالکل صحیح ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔